الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد فله أسلموا وبشر المخبتين.
ہر امت کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی قربانی کا طریقہ بنایا ہے تاکہ وہ قربانی کے جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں ان کے اوپر اللہ کا نام لیں، اللہ کے نام کا ذکر کریں۔ بس تم سب کا الہ وہ ایک ہی ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم سب اپنا آپ اس اللہ کے سپرد کر دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو عاجزی کرنے والے اور اللہ کے سامنے جھکنے والے لوگ۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعے میں اللہ کی توفیق سے عشرہ ذی الحج کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہم سب نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحج کے پہلے، یہ اللہ کے ہاں بڑے ہی فضیلت والے دن، افضل ایام الدنیا، دنیا کے تمام دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے دن۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ان دنوں کے اندر جو کیے گئے اعمال ہیں وہ بھی دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال سے ہر اعتبار سے افضل ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فضیلت کی بات کی کہ ان دنوں میں کیا گیا عمل جو ہے وہ تمام اعمال سے زیادہ افضل ہے، تو لوگ جس چیز کو سب سے زیادہ افضل سمجھتے تھے وہ تو اللہ کے راستے میں جہاد تھا، جس میں ڈائریکٹ جنت کی طرف شارٹ کٹ راستہ جاتا ہے کہ اگر شہید ہو جائے تو شہید کا پہلا قطرہ جو خون کا زمین پر گرتا ہے اس کے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جنت کو جانے والا جو شارٹ کٹ ہے سب صحابہ کو پتا تھا، لہذا انہوں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کیا ہوا عمل کیا وہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل۔ اللہ، لیکن ایک استثناء آپ نے بتا دیا، سوائے اس شخص کے کہ خرج بنفسہ و مالہ، اور وہ نکلا اپنی جان کو لے کر، اپنے مال کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلا، وَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، اور ان میں سے کوئی بھی چیز واپس نہیں لے کے آیا، مال بھی اللہ کے راستے میں کام آ گیا، اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں کام آ گئی، وہ تو ثواب اور اجر میں اس سے بڑھ سکتا ہے، وگرنہ اور کوئی چیز ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل سے ثواب میں نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان 10 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ، یعنی عشرہ ذی الحج جس کے بارے میں فرمایا والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اللہ نے طاق اور جفت کی، تو وہ جو دن ہیں یکم ذی الحج سے لے کر یہ 10 ذی الحج تک بنتے ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں پھر یوم عرفہ ہے، اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی کہ یوم عرفہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کی مغفرت یوم عرفہ کو کرتا ہے اتنی مغفرت کبھی کسی دن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا جتنی یوم عرفہ کو مغفرت ہو۔ اس میں ظاہر ہے حجاج کرام تو وقوف عرفات کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے تو وہاں دعائیں کرنی، تو جن لوگوں نے جو غیر حاجی ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ یوم عرفہ کو یعنی 9 ذی الحج کو وہ روزہ رکھیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رکھ لے گا
یہ حاجیوں کے لیے نہیں، یہ غیر حاجیوں کے لیے۔ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لے، فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک سابقہ سال اور ایک آنے والا سال۔ اس کے بعد آتا ہے 10واں دن، جس کو ہم عید الاضحیٰ کا دن کہتے ہیں، اور حدیث کے اندر اس کو یوم النحر کہا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اعظم الایام عند اللہ، اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑے دن ہیں، سب سے زیادہ عظمت والے دن ہیں، ان من اعظم ایام عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو عظمت والے دن ہیں ان میں سے 2 دن ہیں، یوم النحر و یوم القر، ایک نحر کا دن اور ایک ٹھہرنے کا دن۔ یہ 2 دن جو ہیں یہ اللہ کے نزدیک عظیم ترین دنوں میں سے یہ 2 دن بھی ہیں۔ اب یوم عرفہ تو ایک الگ دن ہے، اس کی تو شان ہی الگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر دعائی دعا یوم العرفہ، بہترین دعا دنیا کائنات کی کوئی دعا ہو سکتی ہے تو وہ عرفہ کے دن کی دعا۔ جس نے عرفہ کے دن دعا کر لی سبحان اللہ، وہ تو انشاءاللہ وہ دعا قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اگلا دن جو یوم النحر ہے اور یوم القر ہے، یوم القر کا معنی قرار کا دن، ٹھہرنے کا دن، اور ٹھہرنے کا دن کہا جاتا ہے 11 تاریخ کو، 11 ذی الحج کو کہا جاتا ہے یوم القر، اس لیے کہ حجاج کرام جو لمبا سفر کرتے ہوئے اور لمبے جو مناسک ادا کرتے ہوئے، مشکل مناسک ادا کرتے ہوئے، وہ 11 تاریخ کو منا میں آ کے ٹھہرتے ہیں، یعنی 8 کو وہ شروع ہوتے ہیں، 8 کو کہتے ہیں یوم الترویہ، تو 8 کو شروع ہوئے، اپنی اپنی جگہ سے انہوں نے احرام باندھے، احرام باندھ کے منا میں آئے، 5 نمازیں یعنی ظہر جو 8 تاریخ کی ظہر ہے اس سے پہلے وہ وہاں پہنچ گئے، ظہر سے لے کر اگلے دن کی فجر تک وہاں نمازیں پڑھی، 9 تاریخ کی فجر کو وہ نکلے وہاں سے اور پھر وہ میدان عرفات میں پہنچ گئے، اور میدان عرفات کے ساتھ ہی وہ مسجد نمرہ ہے جہاں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے، تو حج کے خطبے کے بعد اور دونوں نمازیں ظہر اور عصر اکٹھی پڑھنے کے بعد اب سارا دن جو ہے مغرب تک یہ دعائیں کرنی ہے، مغرب ہوگی تو پھر وہاں سے چل پڑنا ہے، مغرب سے پہلے نکل نہیں سکتے، مغرب کے بعد وہاں ٹھہر نہیں سکتے، تو وہاں سے نکلنا ہے اور مزدلفہ آ کے سونا ہے، وہاں آ کے سوئے، پھر مزدلفہ سے نکلے اگلے دن صبح، تو پھر جا کے جو جمرہ عقبہ ہے اس کو کنکریاں مارنی ہیں، کنکریاں مار کے پھر اس دن یوم النحر جب ہوتا ہے حجاج کرام کے لیے یوم النحر، تو وہ سخت ترین دنوں میں سے ہوتا ہے، اس لیے کہ 4 کام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ ایک تو مزدلفہ سے چلنا، جا کے سورج کے زوال سے پہلے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنی، دوسرا کام یہ کرنا ہے اس دن قربانی کرنی، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ حلق کروانا ہے اور احرام اتارنا ہے، چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ انہوں نے طواف بھی کرنا ہے، جس کو طواف افاضہ یا طواف زیارت کر، یہ 4 کام کرنے ہوتے ہیں، اور حاجی جو ہے وہ بھاگ بھاگ کے اور محنت کر کر کے تھکا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اگلے دن 11 تاریخ کو وہ ٹھہرنے کا دن ہے، وہ آرام سے اس نے وہاں ٹھہرنا ہے، 11 کو بھی ٹھہرنا ہے، 12 کو بھی ٹھہرنا ہے، بس اس نے جا کے کنکریاں مارنی ہیں، زوال کے بعد الہ آبادی وہاں ٹھہرنا ہے۔ اس ٹھہرنے کی وجہ سے اس کو حدیث میں یوم القر کہا کہ وہ قرار پانے کا، ٹھہرنے کا دن۔ لیکن میری گفتگو کا موضوع ہے یوم النحر۔ یوم القر بھی جو لوگ حجاج کرام منا میں ہیں ان کے لیے وہ بہت عظمت والا دن ہے، لیکن جہاں تک یوم النحر کی بات ہے تو یہ قربانی جو ہے وہ صرف حجاج کرام کے لیے نہیں ہے، قربانی غیر حاجیوں کے لیے بھی ہے۔ جو قربانی حجاج کرام حج میں کرتے ہیں اس قربانی کا نام ہے ہدی، اور جس قربانی کو ہم غیر حاجی اپنے اپنے گھروں پہ کرتے ہیں اس کا نام ہے اضحیہ۔ قربانی کے نام ہی مختلف ہیں۔ جن لوگوں کو عربی نہیں آتی
اور جو لوگ شریعت اسلامیہ کی بنیادی باتوں سے واقف نہیں، وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ حاجی تو جا کے وہاں قربانی کریں گے، غیر حاجی کیوں قربانی کرتے ہیں؟ بھئی جو غیر حاجی قربانی کرتے ہیں یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور جو حاجی قربانی کرتے ہیں وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لیکن وہ ہدی ہے، یہ اضحیہ ہے۔ اور صحابی کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے، 10 سال آپ رہے، اور ہر سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے، 10 سال، اور انہوں نے دیکھا کہ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے۔ اور جہاں تک ہدی کی بات ہے، اللہ اکبر، وہاں جو اضحیہ کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو عام طور پر 2 مینڈھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربان کیا کرتے تھے، عام معمول آپ کا یہ تھا۔ تو جب آپ نے حج ادا فرمایا تو جو آپ نے ہدی کی ہے تو وہ پتہ ہے کیا کیا ہے؟ اللہ، قربانی کا آپ اندازہ کر لیجئے کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا اجر کتنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ قربان، اللہ اکبر۔ اور یہ کوئی دور ایسا نہیں تھا جہاں لوگ 4-4 لاکھ روپے کے موبائل رکھتے ہوں، وہ ایسا دور نہیں تھا کہ لوگوں کے گھروں میں جو ہے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوں، اور لوگوں کے گھروں میں لاکھ روپے کی LCD لگی ہوئی ہو، اور لوگ جو ہے وہ خود عیاشیاں کرتے ہوں، اور جب قربانی کا موقع آئے تو وہ کہیں کہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو پیسے دے دے۔ وہ سارے ہی غریب تھے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ قربانی تو ایک اونٹ سے ہو جاتی بلکہ ایک بکری سے ہو جاتی، ایک مینڈے سے ہو جاتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کر کے ہمیں یہ سمجھایا کہ اس سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو اور کوئی نہیں ہے یوم النحر کے دن۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا 10 ایام میں سے پھر یوم النحر جو ہے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت والے دنوں میں سے ایک دن ہے، اور اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یوم النحر والے دن، یعنی یوم النحر کا جو دن ہے اس دن اللہ کو عید الاضحیٰ کے دن خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند ہی نہیں ہے۔ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی کام جو کرتا ہے، جتنے مرضی کام کرے، کسی نے تہجد پڑھی، کسی نے نوافل پڑھے، کسی نے صدقہ دیا، جس نے جو مرضی کیا، لوگوں کو کپڑے بنا کے دیے، ٹرکوں کے ٹرک اس نے صدقہ کر دیا، لیکن فرمایا جتنا خون بہانا اللہ کو پسند ہے اتنا اس دن کوئی عمل اللہ کو پسند ہی نہیں۔ جتنے بھی اعمال کسی نے کیے، سب سے زیادہ اللہ کو خون بہانا۔ فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ خون جس کا بہایا ہے نا، قیامت والے دن یہ جو جانور آئیں گے نا، انہا تأتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واذلافها، یہ قیامت والے دن یہ سارے جانور آئیں گے، یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اور اپنے کھروں کے ساتھ، یہ اپنے سارے کے سارے اعضاء لے کے آئیں گے، یہ آ کے آپ کو بخشوائیں گے، اور یہ قیامت والے دن سارے جانور وہاں پہ موجود ہوں گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی جو میں نے شارٹ کٹ کے حوالے سے بات کی تھی، اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر لیجئے گا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ، یہ جو خون بہانا ہے اس کے بارے میں سمجھ لیجیے، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، یہ جو خون ہے نا جو بہایا جاتا ہے، یہ اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ لَيَقَعُ إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ،
یہ اللہ کے ہاں ایک درجے کو، ایک مقام کو، ایک مقبولیت اور قبولیت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے۔ قبل ان یقع من الارض، زمین پر جانور کا خون گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ تو پہنچ سکتا ہے جو اپنی جان دے کے آ جائے، وہ تو اجر میں بڑھ سکتا ہے جو اپنی جان اور مال لگائے اور اپنی جان، اپنا خون اللہ کے راستے میں بہا کر آئے اور وہ شہید ہو جائے، وہ تو بڑھ سکتا ہے۔ وگرنہ ہر عمل اور خاص طور پر قربانی کا عمل، فرمایا یہ زمین پر یہ قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اکبر، یہ زمین پر ان کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہذا جو قربانیاں کیا کرو تو خوشی خوشی کیا کرو، یہ خوشی کا معاملہ ہے، یہ خوشی کا موقع ہے کہ جب تم خون بہاتے ہو تو اللہ کے ہاں یہ فوراً قبول ہو جاتا ہے، لہذا خوشی خوشی قربانیاں کیا کرو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کے اوپر 100 اونٹ قربان کیے، اور جب آپ اپنے گھر میں ہوتے تھے تو اضحیہ کے طور پر ہر عید میں دو بکرے یا 2 مینڈے آپ قربان کیا کرتے تھے۔ اللہ کے ہاں قبول ہے، اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا درجہ ہے، لہذا اس کو مقبول بنانے کے لیے، اللہ کے ہاں مقبول بنانے کے لیے ہم پوری محنت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ سارے جانوروں کی جو خصوصیات ہیں ایک دوسرے سے پوچھتے، علماء سے فتوے لیتے، جا کے منہ کھول کھول کے دیکھتے ہیں مسنہ ہے کہ نہیں، 2 دانتا ہے کہ نہیں، اور جا ایک ایک چیز دیکھتے ہیں، ذرا سا کان کٹا ہو مولوی صاحب سے فوراً پوچھنا فتویٰ یہ لگ سکتا ہے کہ نہیں، ذرا سا اس کے اندر کوئی نقص ہو، کوئی دم کے اوپر کوئی چھوٹا سا نشان ہو، کہیں سے کوئی کٹ لگا ہوا ہو، ایک ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ جانور قربانی پر لگتا ہے کہ نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے ہاں مقبول عمل کرنا ہے اور اتنا بڑا عمل کرنا ہے کہ یوم النحر کو اس سے بڑا عمل کوئی ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کو کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہذا ہمیں ایسا جانور ڈھونڈنا ہے کہ کہیں اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا 4 نقائص، 4 عیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرما دیا کہ اگر کوئی جانور کانا ہو، اس کی آنکھ کے اندر نقص ہو، اور اتنا بڑا نقص ہو کہ دور سے دیکھنے سے پتہ چل جائے کہ جانور کی آنکھ میں نقص ہے، فرمایا وہ نہیں لگتا۔ اسی طرح کوئی جانور بیمار ہو، اور بیماری بھی ایسی کہ دیکھنے سے پتہ چل جائے جانور بیمار ہے، اس کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہو، وہ نہیں لگتی۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اس کو ٹانگ میں کوئی نقص ہو جس سے وہ لنگڑا ہو جائے، لنگڑا کے چلے، اور اتنا لنگڑا کے چلے، ایسا نہیں ہے کہ معمولی پتہ نہ چلے، بلکہ جو دیکھے اس کو پتہ چل جائے کہ یہ تو لنگڑا ہے اور لنگڑا کے چل رہا ہے اور واضح ہے، لہذا وہ بھی قربانی میں نہیں لگتا۔ اور چوتھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیمار بھی نہیں ہے، لنگڑا بھی نہیں ہے، اور کانا بھی نہیں ہے، نابینا بھی نہیں ہے، لیکن وہ ویسے لاغر ہے، بالکل ہڈیوں کا گودا نکلا ہوا ہے، بالکل ایسے لاغر سا، فرمایا نہیں لگتا، قربانی کے اوپر نہیں لگتا۔ 4 نقائص، 4 عیب، 4 عیوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم الحمدللہ سب خیال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے، بتاتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کرنے والے کا بھی کوئی عیب کبھی دیکھتے ہیں کہ جو قربانی کرنے والا ہے اس کے اندر کوئی ایسا عیب تو نہیں جس کی وجہ سے قربانی قبول نہیں ہوگی؟ قربانی کے جانور کا عیب تو ہم نے ڈھونڈ لیا، اس کے لیے تو علماء سے پوچھ لیا،
اس کے لیے پورا خیال کر لیا کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، تو جو قربانی کرنے والا ہے، یہ جو انسان ہے، اس کے اندر کیا کوئی ایسا عیب تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی قبول نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اگر اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہے تو بھائیوں، قربانی آپ جتنی مرضی موٹی تازی لے آؤ، جتنی مرضی مہنگی قربانی لے آؤ، وہ قربانی قبول کوئی نہیں ہوتی۔ پہلے اپنے جب آپ اس کا منہ کھول کے، جانور کا منہ کھول کے چیک کرتے ہو نا، تو آپ اپنے سینے کو کھول کے بھی چیک کرو کہ آپ کے سینے کے اندر کیا ہے، قربانی کر کس لیے رہے ہیں، حالات کیا ہیں، آپ کے اپنے عیوب و نقائص کا عالم کیا ہے۔ دو قسم کے نقائص، دو قسم کے عیوب جو انسان کے اندر اگر ہوں گے، عیوب کی فہرست تو لمبی ہے لیکن دو قسمیں ہیں عیوب کی، اگر ان میں سے کوئی عیب ہوگا تو جانور جتنا مرضی اچھا ہو، قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ایک عیب تو وہ ہے جو ظاہری طور پر، ظاہری اور مادی زندگی سے متعلق ہے، جو زندگی گزار رہا ہے اس زندگی میں جو مال کما رہا ہے وہ کیسا ہے، وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کہیں مشکوک روزی تو نہیں ہے۔ روزی اگر مشکوک ہوگی، ایک ہوتا ہے حلال، ایک ہوتا ہے حرام، ایک ہوتا ہے مشکوک۔ یاد رکھیے، مشکوک بھی حرام نہیں ہے، مشکوک بھی حرام میں ہی شامل ہوتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، درمیان میں کچھ چیزیں ہیں جو مشکوک ہیں۔ فمن اتقى الشبہات، جو ان شبہ والی چیزوں سے بھی بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی۔ ومن وقع فی الشبہات، جو ان شبہ کی چیزوں میں، مشکوک چیزوں میں پڑ گیا، فقد وقع فی الحرام، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ حرام پہ چلا گیا۔ لہذا روزی مشکوک ہے یا حرام ہے، بات ایک ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی فرمان بھی ہے، دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک میں مبتلا کرے وہ چھوڑ دو، وہ کام کرو جس کے اندر کوئی شک نہ ہو۔ لہذا مشکوک روزی اور رزق حرام اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر یہ ان دونوں میں سے کوئی کچھ ہے تو عبادت قبول کوئی نہیں ہے، کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہے، چاہے جائے کہ قربانی قبول ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا، ایک لقمہ حرام کا، اس کی 40 دن کی بندگی قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر پیٹ بھر کے ایک ہی دن کھا لیا تو پھر کتنے دن کی عبادت قبول نہیں ہونی؟ 40 دن کی بندگی تو ایک لقمے سے ہے، اور اگر ایک دن پیٹ بھر کے کھا لیا، کوئی 20 30 100 نوالے کھا لیے، تو پھر کتنے عرصے کی بندگی جو ہے وہ نامقبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اگر زندگی گزر ہی رہی ہے حرام میں، پل بڑھ رہا ہے حرام میں، بڑا ہوا ہے حرام میں، کھایا ہے حرام کا، پہنا ہے حرام کا، پیا ہے حرام کا، تو پھر اس کی عبادت کون سی قبول ہونی ہے؟ اللہ اکبر، تم قربانی کی بات کرتے ہو، اس کا تو حج بھی قبول نہیں ہے، اس کی کوئی نیکی، کوئی نیک عمل، حرام خور کا، حرام کھانے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک کے علاوہ کوئی کسی کو قبول نہیں کرتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آیات قرآن پاک کی پڑھی، اس میں ایک آیت پڑھنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ جو حکم اللہ نے رسولوں کو دیا ہے وہی حکم اللہ نے اہل ایمان کو دیا۔ وہ کیا ہے حکم؟ یا ایھا الرسل
कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ए रसूलो, ए अल्लाह के रसूलो, ए नबियो, कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, पाकीज़ा खाओ और नेक अमल करो। इसका मतलब है जो पाकीज़ा खाएगा तो उसकी नेकी कबूल होगी, और जो पाकीज़ा नहीं खाएगा उसकी नेकी कबूल नहीं होगी। अल्लाह। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का जिक्र किया कि जो रजुल, आपने एक आदमी का जिक्र किया, युतीलु सफर, जो लंबा सफर करके हज के लिए पहुंचता है, अशअस अग़बरा, थकावट से चूर, बाल गर्दो गुबार से अटे हुए, कपड़े मैले, पता नहीं कहां से बेचारा दूर दराज का सफर करके वहां पहुंचा है। अल्लाह, काबतुल्लाह में पहुंचा है, बैतुल्लाह में खड़ा है, लेकिन हालत उसकी ये है कि वह मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़िया बिल हराम। सारी जिंदगी हराम खाता रहा, हराम पीता रहा, हराम पहनता रहा, हराम से पला बड़ा। छोटा था तो वालिदैन ने हराम खिलाना शुरू कर दिया, और बड़े होने तक हराम ही खाता रहा। और इस तरह पहुंच के वो अल्लाह के दरबार में यमुद्दु यदैहि, आसमानों की तरफ अपने हाथ उठाता है, यक़ूलु या रब्बी, खालिस तौहीद वाला है, सिर्फ अल्लाह को पुकारता है, बैतुल्लाह में खड़ा है, खालिस अल्लाह की बंदगी करता है, अल्लाह को ही पुकार रहा है। फरमाया फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, उसको कभी भी उसकी दुआओं का जवाब नहीं आता, उसकी बात कभी भी कबूल नहीं होती। हमारी कुर्बानी कैसे कबूल होगी? तो जरा जानवरों के मुंह खोल के मुसिन्ना होने का यकीन करने वालों, दो दांता जानवर, ऐसा जानवर, वैसा जानवर, जानवरों की खुसूसियात को भी चेक करो, पहले अपनी खुसूसियात भी चेक करो। तुम्हारे अपने क्या हालात हैं? कहीं तुम्हारे अंदर नक्श हो, तुम जानवरों के नक्श ढूंढते फिर रहे हो। और दूसरी बात, एक तो जाहिरी आमाल में से, और दूसरा अमल भी मैं अर्ज करूंगा, लेकिन दूसरी किस्म में से एक अमल सुन लीजिए। एक जाहिरी आमाल है, मादी आमाल है, और एक बातनी कैफियात है। अल्लाह फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, ये खून बहाना है अल्लाह के रास्ते में, गोश्त खाना है, खिलाना भी है। फकुलू मिन्हा, फरमाया उसमें से खुद भी खाओ, वअतिमुल बाइसल फकीर, और जो भूखे बेचारे मोहताज फिरते हैं उनको भी खिलाओ। दूसरी जगह फरमाया फकुलू मिन्हा वअतिमुल कानि वल मुअतर, खुद भी खाओ, उन लोगों को भी खिलाओ जिनको मांगने की हाजत नहीं है, और उन लोगों को भी खिलाओ जो मांगते फिरते हैं, सबको खिलाओ, खुद भी खाओ। कुर्बानी के गोश्त में से खुद खाना इतना अहम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 100 ऊंट ज़िबा किए ना, तो आपने फरमाया हर ऊंट में से एक बोटी लो, हर ऊंट में से एक बोटी लो, उसको हंडिया में डालो और उसको पकाओ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हंडिया पकवा के खुद आपने उसमें से खाया भी और उसका शोरबा पिया नबी पाक ने। सुभान अल्लाह, गोया कुर्बानी का गोश्त कितनी बरकत वाला है, कितनी फजीलत वाला है कि खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया। अल्लाह का कुरान कहता है उसमें से खुद खाओ, खाओ भी खिलाओ भी। उसमें इसी वजह से चूंकि फकुलू मिन्हा वअतिमुल कानि वल मुअतर, क्योंकि ये खुद भी खाओ, मांगने वालों को भी खिलाओ और ना मांगने वालों को भी खिलाओ, इसलिए बाज़ औक़ात जो उलमा है वो कहते हैं 3 हिस्से कर लिया करें, एक घर के लिए रख ले, एक रिश्तेदारों को और जो आपके दोस्त अहबाब है उनको दे दे, और तीसरा हिस्सा जो है वो फकीरों को दे दे। ये भी ठीक है अगर कोई इस तरह कर ले, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई पाबंदी नहीं लगाई।
کوئی شخص اس طرح کرنا چاہے کر لے جس طرح بھی، لیکن کھلانا بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے۔ یہ اس قدر اہم جو اور افضل عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری دل کی کیفیت وہ پہنچتی۔ دیکھیں حج کے لیے فرمایا نا، حج پہ جا رہے ہو وَتَزَوَّدُوا، حج پہ جانے کے لیے سامان ساتھ لے لیا کرو، ایسا نہ ہو وہاں جا کے لوگوں سے مانگتے پھرو، اپنا سامان ساتھ لے لیا کرو۔ لیکن فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بیگ میں جتنی چیزیں ڈالنی ہیں ڈالو، اپنے بیگ تیار کرو، کپڑے رکھو، ضرورت کی چیزیں رکھو، سب کچھ رکھو، ایک بیگ اور بھی تیار کرنا ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، وہ دوسرے بیگ میں نہیں آتا، وہ اس بیگ میں آتا ہے۔ تقویٰ رکھنا ہے، یہ رکھ کے لے کے جاؤ گے تو حج قبول ہوگا، لہذا تقویٰ ساتھ رکھو۔ اور یہ قربانیاں جو تم اپنے گھروں میں کر رہے ہو، یہ بھی قربانیاں کرنی ہیں، تو جب تک دل میں تقویٰ نہیں ہوگا اس وقت تک دلوں کی کیفیتیں اللہ کو پہنچتی ہیں، تقویٰ اور اخلاص پہنچتا ہے، اللہ کو گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ بہانہ خون ہی ہے، کھانا گوشت ہی ہے، بہانہ خون ہے، کھانا گوشت ہے، لیکن پہنچتا خون اور گوشت نہیں ہے، دل کی کیفیت پہنچتی۔ دل کی کیفیت کیا ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں تو پھر اپنے معاملات بھی درست ہوں، پھر جانور کی خصوصیات بھی ٹھیک ہوں، اور پھر آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پر، وقت ہوا چاہتا ہے میں صرف ایک بات عرض کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں قربانی کا ذکر کیا تو قربانی کے ذکر سے پہلے نماز کا ذکر کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، اسی کے لیے قربانیاں کر، جس کے لیے قربانی کرنی ہے اسی کے لیے نماز پڑھنی، نماز پہلے ہے، قربانی بعد میں ہے۔ لہذا کیا خیال ہے بے نماز کی قربانی کے بارے میں؟ جو بے نمازی ہے یہ حکم نہیں مانتا فصل لربک، رب کے لیے نمازیں پڑھا کرو، اور یہ حکم مانتا ہے کیونکہ نماز پڑھنے سے گوشت کھانے کو نہیں ملتا، قربانی کرنے سے گوشت کھانے کو مل جاتا ہے۔ اور اگر گوشت کھانا ہے تو پھر سارا سال پڑا ہوا ہے، یہ اجر لینے کے لیے ہے بھائی، یہ گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں گوشت کھلانے کے لیے ضرور ہے، ان غریبوں کو، ان محتاجوں کو جن کو سارا سال گوشت نہیں ملتا، ان کو گوشت کھلانے کے لیے ضرور ہے، لیکن اس سے لینا کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کی رضا لینی ہے، نماز پڑھ کے اللہ کی رضا لینی ہے، قربانی کرنا۔ لہذا یہ جو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہمیں موقع ملا ہے، ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی ضرور کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فضیلت کے باعث آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے، آپ نے فرمایا ہماری مسجد میں نہ آئے۔ فلا يحضر مصلانا فلا يحضرن مصلانا، تاکیداً فرمایا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ اس کے پاس استطاعت بھی ہے، اتنا بڑا موقع ہے، اور اس نے اگر قربانی نہیں کی تو گویا وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قربانیاں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔